السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب. تو پڑھتے ہیں عشق میں بسمل ایپیسوڈ 104 پارٹ 1. وہ جیسے ہی کسی چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا اسے پھر سے ایک سوئی چبھتی. وہ دنیا جہاں سے کٹ جاتا. وہ انجیکشن صرف جسم میں نہیں اتارتا تھا، وہ ہوش کو چیر کے اندھیروں میں دھکیل دیتا تھا. یہ تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ زندہ ہے، لیکن جانے اسے کیا دیا تھا اس کے وہ حل بھی نہیں پاتا تھا. جیسے جسم کا اس کا ہو مگر اختیار کسی اور کا. آج پھر سے اس کے کانوں میں صاف آوازیں آ رہی تھیں، آوازیں دھند سے نکل کر واضح ہو رہی تھیں، لیکن اس کے ہاتھ پیر بالکل کام نہیں کر رہے تھے، جیسے وجود زنجیروں میں جکڑا ہو. بس وہ صرف سن سکتا تھا اور سن رہا تھا. آنکھیں شاید نیم تھیں مگر روشنی تک پہنچ نہیں پا رہی تھی. آج مصطفیٰ ملک اور سونیا کے پاس کوئی تیسرا فریق بھی تھا. دونوں اس سے بحث کر رہے تھے. کمرے کی فضا میں گھبراہٹ اور جلدی تھی. رضوان بخاری: بس اب ہم اور پیرا نہیں دے سکتے. خدا را ہمیں جانے دو. کیوں اپنی اس پاگل بیوی کی خاطر ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے. ہم چلے جائیں گے یہاں سے. تم جانور اور تمہاری بیوی. وہ سب باتیں سن رہا تھا. آج وہ صاف سن رہا تھا. ہر لفظ اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہا تھا. پر اس رضوان کی آواز آئی: یار صبر رکھو، اب تو بس ایک ہفتہ ہی ہے. جیسے ہی لڑکی کا نکاح ہوگا اور سہاگ رات ہوگی اس کو آزاد کر دیا جائے گا. یہ جملہ اس کے دل میں کسی خنجر کی طرح اترا. لڑکی، نکاح، سہاگ رات. پھر اس عورت کی آواز گونجی: رضوان بھائی یہ کون ہے اور کس لڑکی کا نکاح ہونا ہے؟ اور اس کی جو حالت ہے یہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس کو کیا آزادی دیں گے آپ؟ کمرے میں چند لمحے سناٹا رہا. پھر سے رضوان بخاری کی آواز گونجی: نکاح خان حویلی میں ہوگا اور اس کو اتنی آزادی بہت ہے. یہ جب نکاح کا سنے گا ویسے ہی مر جائے گا اور اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان بھی. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. تب نورین خان کا بدلہ پورا ہو جائے گا. اس کے مرتے ہی نورین خان کو سب پراپرٹی مل جائے گی. اس خاندان کی بربادی کے بعد ہی شاید میرا گھر سکون سے آباد ہوگا، ورنہ وہ پاگل عورت مجھے اور میرے بچوں کو چین سے جینے نہیں دے گی. ہر لفظ زہر تھا، ہر منصوبہ تباہی سے بھرا. مصطفیٰ بس یہ آخری کام ہے. کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کے زندہ ہونے کی خبر عرفان سکندر کو لگ گئی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو مار ڈالے گا. اس لیے بس ایک ہفتہ برداشت کرو اور محتاط رہنا، کیونکہ مرجان بخاری کو شک ہو گیا ہے. اگر اس کو پتہ چل گیا کچھ بھی تو وہ اسے بھی یہاں سے لے جائے گا اور نکاح بھی نہیں ہونے دے گا. وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس سے بچنا ہے. اس لیے باہر مت نکلو. بس ایک ہفتہ انتظار. مرجان بخاری. یہ نام سنتے ہی اس کے دماغ میں کہیں کوئی پرانی گونج جاگی. کہتا وہ باہر نکل گیا. جب سونیا نے اسے آواز دی: رضوان بھائی یہ ہے کون؟
رضوان بخاری نے گہرا سانس لیا اور بولا، میری بیوی کی دشمنی صرف خان حویلی سے ہے، اور یہ بھی خان حویلی کا ہے اور سب سے خاص ہے حویلی والوں کے لیے۔ یہ مر چکا ہے، عرفان سکندر کے لیے یہ مر چکا۔ کوئی نہیں جانتا یہ زندہ ہے۔ یہ دیان خان ہے، شاہ نواز خان کی بیٹی کا شوہر، اور میری بیوی کے پاس یہ سب سے اچھا موقع ہے شاہ نواز خان سے بدلہ لینے کا۔ نارین خان کو لگتا ہے کہ شاہ نواز خان کی بے اعتمادی کی وجہ سے وہ گناہ کرنے پر مجبور ہوئی تھی، جیسے وہ شاہ نواز خان کے نکاح میں ہوتے ہوئے مجھ سے ناجائز تعلقات بنائے ہوئے تھے، ایسے ہی شاہ نواز خان کی بیٹی پلک دیان خان کے نکاح میں ہوتے ہوئے عرفان سکندر کی سیج سجائے گی۔ جیسے ہی عرفان سکندر اور پلک کی سہاگ رات ہوگی، وہ اس کو ہوش میں لائے گی اور پھر اسے بتائے گی کہ اس کی بیوی عرفان سکندر کے بستر پر ہے، اور یہ خود ہی جیتے جی مر جائے گا۔ یہ سن کر اس کے اندر کہیں کوئی طوفان اٹھا۔ پلک نام واضح تھا، چہرہ دھندلا، مگر دل چیخ اٹھا۔ مصطفیٰ ملک اور سونیا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ لوگ ان سے اتنا بڑا گناہ کروا رہے تھے، لیکن وہ دونوں خاموش رہے۔ رضوان بخاری جا چکا تھا، کمرہ پھر نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ سب باتیں سنتا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا۔ لیکن دیان خان کون ہے؟ شاہ نواز خان، ان سب کو وہ شاید جانتا۔ یادوں کے ٹکڑے ٹوٹے شیشوں کی طرح ذہن میں چمکنے لگے۔ خان حویلی، پلک، یہ نام سب سے واضح تھا۔ اس نام سے دل دھڑکتا تھا، اس نام سے جسم جان محسوس کرتی تھی، اس نام سے زندگی محسوس ہوتی تھی۔ کیا تھا اس نام میں؟ نکاح۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، ہلنا چاہتا تھا، کسی کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ زندہ ہے، مگر جسم بے حس تھا۔ صرف آنکھوں کے کونے سے ایک نمی کی لکیر بہہ گئی، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ صرف قید نہیں ہے، وہ ایک زندہ ہتھیار ہے جو کسی کی بربادی کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے۔ رضوان بخاری جیسے ہی باہر نکلا، سونیا بھاگ کر دیان کے پاس گئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم دیان ہو؟ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، انگلیاں جیسے ماضی کی راکھ میں چھو رہی ہوں۔ آنکھوں میں خوف، شرمندگی اور ایک ایسا دکھ تیر رہا تھا جو برسوں سے دل میں قید تھا۔ اور خدایا، ایک بار پھر نارین خان مجھ سے ہی جنت بی بی اور شاہ نواز لالا کے گھر کو برباد کروانے لگی ہے۔ پہلے مجھے استعمال کر کے جنت بی بی اور شاہ نواز خان کے درمیان دوری ڈالی، اب پھر میرا استعمال کر رہی ہے جنت اور شاہ نواز خان کی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے حلق سے خون بن کر نکل رہا۔ پھر وہ مڑی اور مصطفیٰ ملک کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ملک صاحب، خدا را مجھے اس گلٹ سے نکالیں، اس پچھتاوے سے آزاد کروائیں جو مجھے اب تک جنت اور
شاہنواز خان کی دوری ڈالنے میں ہے، جو پچھتاوا اب تک میرے دل میں ناسور بن کر بہتا ہے۔ میرے کیے کی تلافی اب اسی میں ہے کہ میں شاہنواز خان کی بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچا جاؤں۔ ملک کچھ کرے ملک سام، اس کی آنکھوں میں آنسو ڈھلک کر اس کے ہاتھوں پر گرے جیسے اطراف جرم کی مہر ہو۔ مصطفیٰ نے لمبا سانس لیا، اس کے ساتھ اس میں سالوں کا بوجھ تھا، اور بولا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نورین کے گھر ہیں، یہاں سے کیا ہو سکتا ہے۔ کمرے کی دیواروں میں جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ ہر در و دیوار پر نورین کا سایہ تھا۔ سونیا نے بے بسی سے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ نظر مدد کی نہیں، معافی کی تھی۔ تو وہ مسکرا دیا، مگر وہ مسکراہٹ ہلکی نہیں تھی، اس میں فیصلہ تھا۔ بیگم صاحبہ مذاق کر رہا تھا۔ مجھے بھی آج تک یہ پچھتاوا ہے کہ ان دونوں کی دوری اور ان کی موت میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے، اور اب ہمیں یہ بوجھ اتارنا ہوگا۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی، جیسے کسی نے اندر سے ہمت جگا دی ہو۔ میں کوئی بہانہ بنا کر رات کو یہاں سے نکل جاؤں گا اور اس مرجان بخاری سے ملوں گا جس سے یہ دونوں میاں بیوی ڈرتے ہیں۔ اس جملے کے ساتھ کمرے میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ مرجان بخاری۔ وہ نام جیسے ہی سن کر طاقتور لوگ بھی نظریں جھکا لیتے ہیں۔ اب کھیل صرف تلافی کا نہیں تھا، یہ رات کسی کی قسمت موڑ سکتی تھی۔ سرخ لہنگا جو سکندر نے پسند کیا تھا، اسے لے کر ایک سیلز گرل پلک کو لے کر ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئی۔ ٹرائل روم کا دروازہ بند کیا اور پلک اندر قدم رکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ خوبصورت لہنگا اس کے لیے برچھی تھا، جسے اگر وہ اپنے تن پر سجاتی تو لہو لہان ہو جاتی، شاید دوسرا سانس نہ لے پاتی، لیکن اسے یہ پہننا تھا تاکہ دیان کے رشتے بچ سکیں، سانس لے سکیں۔ بھلے اس کی سانسیں رک جائیں، لیکن اس کے دیان کے رشتوں پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ہر دھاگے میں، ہر رنگ میں وہ درد اور قربانی چھپی تھی۔ ہر لمحہ جیسے یہ کہہ رہا ہو، میں جیتوں گی تمہارے لیے، چاہے خود فنا ہو جاؤں۔ پلک نے لہنگا پہنا اور باہر قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، عزم اور تھوڑی سی ناراضگی تھی، ایک مرتبہ جو اندر سے جل رہا تھا، جیسے آگ اور برف ایک ساتھ۔ سیلز گرل اس کے قریب آ کر بولی، میم، آپ کو واش روم میں جانا چاہیے، کوئی آپ کا منتظر ہے، آپ مل لیں، شاید لہنگا آپ کو نہ پہننا پڑے۔ پلک نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ انٹینسٹی تھی جو اس سے باہر تھی، ہر احساس کو آنکھوں نے بول دیا ہو۔ لیکن سیلز گرل آگے بڑھ گئی کیونکہ عرفان سکندر ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔
کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں، سانسیں تیز ہو گئی تھیں، اور ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر ایک کشمکش جاگ رہی تھی، اپنی جان کی حفاظت اور دیان خان کے رشتے کی قربانی کے درمیان۔ ہر لمحہ اس کے دل کی دھڑکن جیسے وقت کے ساتھ ریس کر رہی ہو، اور وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ، یہ لمحہ، یہ چمک، یہ لہنگا، سب زینتیں جو جانے کب ختم ہو جائیں گی۔ ایپیسوڈ جاری ہے، آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔